حضور یہ جو اعداد والے ہیں انہوں نے حروف کی طاقتیں مقرر کی ہوئی ہیں، کیا اس میں بھی کوئی حقیقت ہے؟ یہ جو علم ہے یہ علم غلط نہیں ہے، اس کا استعمال بہت سارے لوگ غلط کرتے ہیں، ورنہ یہ اس کی میتھمیٹیکل فارم ہے، ایک مکمل واقعہ ہے اس علم کا۔ علم کو غلط نہ کہو، یہ ریویلڈ علوم میں سے ہے، نجوم بھی ریویلڈ علوم میں سے ہے، بعض اوقات صرف مشاہدہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے ایک بندہ دیکھا اور اسے کہہ دیا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، اب یہاں نہ عدد کام آیا، نہ ہاتھ اس نے دیکھا، نہ ایسٹرالوجی کا وقت پہچانا، نہ ذائچہ بنایا، یہ علم بھی عطا ہوتا ہے۔ بعض اوقات نگاہ کا علم ہوتا ہے، بعض اوقات غور کا علم ہوتا ہے، بعض اوقات ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، کہتا ہے کہ معاف کرنا میں بھول گیا تھا، بات دراصل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو پرندوں کو علوم سے نوازے، پرندے کئی دفعہ بات کرتے ہیں، مثلا ہدہد نے کمال کر دی، بڑی بات کر دی، اور اللہ نے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی صفات سے نواز دیا۔ بھیڑ کو اور شہد کی مکھی کو دیکھو، اس نے اپنا کام کرنا ہے، اس نے اپنا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو میں نے الہام عطا کر دیا ہے، یعنی شہد کی مکھی کو الہام ہو گیا کہ اندر فیکٹری لگا دو، اس نے کیا کام کیا؟ شہد بنا دیا۔ آپ 1000 آرٹیفیشل شہد بناؤ، وہ نہیں بنے گا، یہ گلوکوز ہے اور یہ فرکٹوز ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، 1000 بار وہی چیزیں ملا دو مگر نہ وہ ذائقہ ہو سکتا ہے اور نہ وہ بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فیکٹری لگا دی ہے اور ایک ان پڑھ گائے ہے۔ غور کرو کہ گھاس کو دودھ بنانا کتنا بڑا کارنامہ ہے، اور پھر دودھ کا پاکیزہ رہنا، خون اور گوبر کے درمیان ایک نہر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غور کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ بات ہے کیا۔ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے کہ گھاس کھاتی جا رہی ہے اور دودھ دیتی جا رہی ہے، جو اس کی اپنی اولاد کے لیے بھی کافی ہے اور تمہاری اولادوں کے لیے بھی کافی ہے۔ ان باتوں پہ غور کرو کہ یہ کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں ہیں، اس طرح کیا جمادات اور نباتات کی بولیاں ہیں؟ جتنی بوٹیوں کا علم ہے، عقاقیر کا علم، یہ سارے کا سارا ریویلڈ ہے۔ بوٹیاں بولی ہیں کہ مجھ میں یہ صفت ہے، اس کو 3 دفعہ کھرل کرو، اس میں یہ ڈالو تو ہم آپ کی فلاں بیماری کے کام آئیں گے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کسی بزرگ نے، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ایک آدمی ایک دفعہ باہر اس علاقے میں گیا جہاں بوٹیاں ہوتی ہیں، کہتا ہے میں وہاں بیٹھا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک چھوٹا سا پودا ہوگا اور وہ بڑھتا گیا، آہستہ آہستہ 1 فٹ کے قد پر آ گیا، اس پر ایک پھول لگا، میں نے سوچا کہ یہ کوئی بڑی طاقتور چیز ہے، میں نے پھول توڑا اور کھا گیا۔ وہ 60 سال کا بابا تھا، گھر جا کے اس بوڑھے کو بخار ہو گیا، اس کا جسم پھول گیا، کچھ دیر بعد اس کا جسم پرزے پرزے ہونا شروع ہو گیا، لیراں لیراں ہو گیا، پھر وہ پھولا ہوا جسم کٹ گیا، اتر گیا اور اندر سے 16 سال کا جوان نکل آیا۔ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی موجزانہ طور پر اگنے والی جو بوٹی ہے اس نے کوئی موجزانہ کام ہی کرنا ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ مجھے ایکسیپشن دیا گیا ہے، مجھے استعمال کرو، میں کوئی فارمولے کی بوٹی نہیں ہوں، میں فارمولے سے باہر کی بوٹی ہوں، مجھ سے فارمولے سے باہر کا کام لے لو۔ ویسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ بوٹیوں نے خود بتایا، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بعض کیمیا گر لوگ ہوتے ہیں اور جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں، تو یہ ایک علم ہے، فضل بھی ہے، علم تحقیق سے ملے گا، فضل اللہ کرے گا جو مالک ہے۔ ایسا واقعہ ہوا ہے، بوٹیوں میں ایک بوٹی رات کو روشن ہوتی ہے، اس کو کسی نے سوچا کہ یہ روشن کیوں ہے تو اس کا نام شب چراغ رکھ دیا۔ اس بوٹی کو استعمال کیا گیا، اس کی خاصیت یہ بتائی کہ پارے کو قائم کرتی ہے، تانبے کو کنورٹ کرتی ہے اور وزن برابر کرتی ہے۔ یہ ان حکیموں کے محاورے ہیں، مثلا وزن برابر چوڑا بناتی ہے، بوٹیاں سونا بناتی ہیں، ان کے اندر علاج بھی ہے۔ ایک ہے بچھو بوٹی، اس کو ہاتھ لگ جائے تو یوں لگتا ہے جیسے بچھو کاٹ گیا ہے، پھر دور جانے کی کوئی بات نہیں۔ اس بوٹی کے پہلو میں ایک اور بوٹی ہوتی ہے، وہاں سے توڑ کر اوپر لگا دو، آرام آ جائے گا۔ ایک آدمی کو دیکھا گیا، سردی کا موسم شملہ میں، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا بغیر لباس کے، لنگوٹ باندھے ہوئے، نہ اس پر سردی اثر کرتی ہے نہ گرمی اثر کرتی ہے۔ ہی از گوئنگ آن نائسلی۔ ایک آدمی اس کے پاس رہا، اس نے کہا بابا مجھے اور فیض نہیں چاہیے، مجھے یہی دے دے کہ جہاں موسم ہی اثر نہ کرے۔ اس نے ایک گولی دے دی، پھر اثر ہو گیا۔ اس نے کہا گولی کا نام بتا دے۔ اس نے کہا وہ بوٹی سامنے اگی ہوئی۔ اب یہ اس کا فنکشن بتا رہا ہے کہ 9 چندی جمعرات کو فلاں وقت اس کو توڑو اور پھر اس کو کھرل کر کے کھا جاؤ۔